خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر سہیل اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام علم الہیات۔ اور آج جس مضمون پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے ابراہیم اور لوط کی جدائی پر۔ تو آئیں اس سے پہلے کہ ہم مضمون کی طرف بڑھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں۔ عجیب مشیر خدا قادر مطلق ابدیت کے باپ اور سلامتی کے شہزادے، اے پیار سے بھرے ہوئے خداوند جلال کے بادشاہ رب العزت بزرگ آسمانی باپ پاک یہوہ خدا، تو جو کل کائنات کا بنانے والا ہے، خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیری حضوری میں آتے ہیں اور تجھے مبارک کہتے ہیں۔ خداوند پاک خدا منت کرتے ہیں آج خداوند اس ایپیسوڈ کے اندر خداوند جو بھی گفت و شنید ہو، خداوند وہ تیری حضوری میں مقبول ٹھہرے اور بہت سارے دیکھنے والے برکت پائیں اور بہت کچھ سیکھیں۔ خداوند پاک خدا باپ تو اپنے خادموں کے ساتھ ہونا، پاسٹر شاہد گل کو چھونا اور پاسٹر شہباز سہوترا کو خداوند پاک خدا بڑی برکت عطا کرنا، تاکہ خداوند جب یہ بولیں تو خداوند پاک خدا لوگ برکت پر برکت حاصل کریں۔ خداوند تو ہم سب پر رحم کر اور بڑی برکت دے۔ خداوند آج کا ایپیسوڈ ہر ایک دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے خداوند پاک خدا برکت کا باعث بنے اور تیرا ہی پاک نام عزت اور جلال پائے۔ خداوند ہم سب کے ساتھ ہو، بڑی برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں خدا کے بہت ہی اچھے خادم پاسٹر شاہد گل صاحب اور پاسٹر شہباز صاحب۔ جی پاسٹر شاہد صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے اندر۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔ گاڈ بلیس یو ٹو۔ جی پاسٹر شہباز صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے اندر۔ تھینک یو، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور آج پھر خدا نے ایک نئے مضمون پر خدا نے ہمیں یہاں پر لے کر آیا ہے تاکہ وہ کلام لوگوں کے لیے باعث برکت۔ آمین آمین۔ جی ناظرین، ہم بڑھتے ہیں خدا کے کلام کی طرف اور پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں سے 13واں باب ہے اور اس کی پہلی اور دوسری اور تیسری آیت کی تلاوت کریں گے۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے، اور ابرام مصر سے اپنی بیوی اور اپنے سب مال اور لوط کو ساتھ لے کر کنعان کے جنوب کی طرف چلا، اور ابرام کے پاس چوپائے اور سونا چاندی بکثرت تھا، اور وہ کنعان کے جنوب سے سفر کرتا ہوا بیتل میں اس جگہ پہنچا جہاں پہلے بیتل اور ای کے درمیان اس کا ڈیرا تھا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا کی برکت ہم سبوں پر ہو، آمین۔ شکر ہو، آمین۔ جی پاسٹر شاہ صاحب، یہاں پر جو ابھی میں نے تلاوت کی اس میں ایک نام آیا ہے بیتل، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں، جبکہ یہ ہم پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کے 28 باب اور اس کی 18ویں آیت میں، وہاں پر یعقوب جو ہے وہ ایک بستی کا نام جس کا پہلے لوز نام تھا اور اس کا نام بیتل رکھتا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور سننے والے بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ بیتل جس کا ذکر یہاں پر ہوا ہے یہ وہی بیتل ہے جو یعقوب نے جس کا نام رکھا، یا یہ کوئی اور جگہ ہے؟ خدا یسوع مسیح کے خوبصورت جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب دیکھنے والوں کو میرا بہت بہت سلام، اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں تاکہ ہم خدا کے کلام کی باتوں کو آپ سب کے سامنے شیئر کر سکیں۔ آج جب ہم لوط کے بارے میں خدا کے کلام میں سے پڑھ رہے ہیں تو لوط جو ہے وہ ابرام کا بھتیجا، جی، اور جب خدا نے ابرام سے کہا کہ تو اپنے وطن، اپنے ناطے داروں کے بیچ میں سے نکل کر اس جگہ پہ جا جہاں پہ میں تجھے لے کے جاؤں گا، تو لوط نے اپنے چچا سے ابرام سے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اور لوط کا جو باپ ہے ہاران کے مرنے کے بعد وہ لوط کے لیے کافی جائیداد بھی چھوڑ گیا، تو اس ساری جائیداد کا جو مالک لوط تھا اس نے ضد کی کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، تو پھر
وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا. اصل میں لوط ابرام کے ساتھ مسپتامیہ سے کنعان اور پھر کنعان سے مصر اور مصر سے پھر کنعان جانے کو تیار ہو گیا. تو یہ جب مسپتامیہ سے کنعان کو جانے کے لیے تیار ہیں تو کنعان سے مصر اور مصر سے پھر کنعان میں، تو کنعان کا جو ملک ہے یہ موجودہ اسرائیل ہے، موجودہ یروشلم ہے. اور جب ہم بیتیل کی بات کرتے ہیں کہ کیا یہ وہی علاقہ ہے جو یعقوب کے زمانے کی بات ہے یا کہ یہ کوئی اور ہے، تو یہ وہی علاقہ ہے جس کے بارے میں یعقوب کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کشتی لڑتا رہا اور پوری رات کشتی لڑتا رہا اور آخرکار جب تک اس نے برکت حاصل کر نہیں لی، برکت لے نہیں لی، تو وہ اپنی جد و جہد اور اپنی کوشش کرتا رہا. یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ یہ پہنچے ہیں. تو وہاں پہ انہوں نے قربان گاہ بنی اور وہاں ابراہیم نے خداوند سے دعا بھی کی. جی، لیکن یہاں پر شاہ صاحب بیتل جو کہ ابھی بعد میں ابراہیم کے دور میں یہ بیتل کا لفظ آیا ہے، اور یعقوب جو ہے وہ تو بعد میں پیدا ہوتا ہے اور یعقوب نے اس جگہ کا نام رکھا، تو یہاں پر بیتل لفظ کیوں استعمال کیا گیا اس جگہ کا؟ اصل میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا نام بعد میں رکھا گیا اور پہلے کیوں نہیں ہے، بہت سارے ایسے نام ہیں کہ بہت ساری جگہوں کے نام ہمیں یہ ملتے ہیں کہ نام جو ہے وہ رکھا بعد میں گیا ہے پر واقعہ کوئی پہلے گزرا گیا ہے، تو اس کا نام پھر پہلے کیسے ہمیں ملتا ہے جبکہ رکھا ہی بعد میں گیا ہے. تو بائبل مقدس کا تحریر ہونا یہ بعد میں ہے. تو جب تحریر ہوئی تو اس وقت اس جگہ کا نام، اس علاقے کا نام رکھا جا چکا ہوتا تھا، رکھا گیا یا پڑ گیا تھا. تو جب لکھنے والوں نے اس کا نام لکھا ہے تو بے شک بعد میں نام رکھا گیا، پھر بھی انہوں نے اس جگہ کا نام بیتیل رکھ دیا ہے. آمین. جی شہباز صاحب، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں بھی ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص جگہ ہے کیونکہ ابراہیم پہلے ہے اور اس نے یہاں پر ڈیرا لگایا. جی. اور جب ہم یعقوب کی بات کرتے ہیں تو اس نے بھی وہاں پر ڈیرا لگایا، یعنی یہاں پر وہ اس نے بھی قیام کیا اور یعقوب نے بھی وہاں پر قیام کیا، اور اس نے بھی خدا کے ساتھ ملاقات کی، اور خدا کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھی یہاں پر آئے اور یہاں پر ڈیرا لگائے. تو یہ دونوں باتیں آپس میں ملتی ہیں. جگہ جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. یہاں پر جہاں پر اس نے ڈیرا لگایا اور اس کے ساتھ ساتھ یعقوب بھی اسی جگہ پر آ کر ٹھہرا. آمین. وہ اس لیے کہ موسیٰ جو ہے وہ لکھنے والا ہے، تو اس کو معلوم ہے اس جگہ کا نام. آمین. خداوند آپ کو برکت دے. اور ابرام کے چرواہوں اور لوط کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا، اور کنانی اور فرزی اس وقت ملک میں رہتے تھے. یہاں پر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاسٹر شہباز صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ لوط اور ابرام کے چرواہوں میں لڑائی جھگڑا کس بات پہ ہوتا تھا؟ ایک تو لکھا ہے کہ پانی زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے، وہ چونکہ کٹھے رہتے تھے اور تعداد زیادہ تھی، ان کی مال مویشی کی تعداد زیادہ تھی، پانی کم تھا، اس وجہ سے ہر روز ان کے درمیان جھگڑا ہوتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے اس میں خدا کا منصوبہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ الگ ہوں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک لوط ابراہیم کے ساتھ تھا، خدا نے اس کو کوئی وعدہ نہیں کیا، کوئی اس کے ساتھ خدا نے چلا نہیں. جیسے لوط الگ ہوتا ہے اپنے چرواہوں کو لے کر، اپنے سارے مال مویشی کو لے کر، خدا پھر اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہے. خدا کہتا ہے اپنی آنکھیں اٹھا اور دیکھ، میں یہ سارا ملک تجھے دوں گا. تو اس لحاظ سے ان کا الگ ہونا یہ خدا کی طرف سے تھا کہ وہ الگ ہوں اور خدا ابراہیم کو برکت دے. آمین. جی شاہ صاحب، آپ بتائیں کہ لوط اور ابراہیم کے چرواہوں میں جو لڑائی جھگڑا چل رہا ہے یہ کیوں ہوتا رہا؟ حضرت بائبل مقدس ابراہیم اور لوط اکٹھے رہتے تھے، اور جہاں پہ بھی جب وہ گھر سے نکلے تو جدھر بھی جا رہے تھے اکٹھے جا رہے تھے، اور ان کے چرواہے اور ان کے چرواہے آپس میں اکٹھے رہتے تھے. تو اکثر جو ہے وہ ان کے درمیان جھگڑا برپا ہو جاتا تھا.
سو ابراہم نے کہا کہ کیونکہ ہم بھائی ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم آپس میں کوئی لڑائی کریں، کوئی جھگڑا کریں، سو تو مجھ سے الگ ہو جائے، اگر تو دہنے جائے گا تو میں بائیں جاؤں گا، اور اگر تو بائیں جائے گا تو میں دہنے جاؤں گا۔ تو تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو زگر کی طرف ہے نظر دوڑائی، اور کیونکہ وہ اس سے پیشتر کے خداوند نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا، خداوند کے باغ اور مصر کے جنوب کی مانند خوب سیراب تھی، تو اس نے سدوم کے علاقے کو اپنے لیے چن لیا کہ یہ جو ہے دیکھنے میں بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، اور یہاں پہ چراگاہیں بڑی اچھی ہیں، اور سبزہ بہت اچھا ہے، اور خوب سیراب بھی ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنے لیے وہ جو دنیاوی چمک دھمک ہے اس جگہ کی، یعنی اس نے یہ نہیں دیکھا کہ سدوم کا علاقہ کیسا ہے، حالانکہ سدوم کی جو برائی ہے وہ مشہور تھی، اور سدوم اپنی بدی کے باعث بڑا مشہور تھا، اور اپنی بدی کے سبب سے وہ تمام لوگ سدوم کو اس لحاظ سے جانتے تھے کہ یہ جو شہر ہے یہ اپنی بدی کے لحاظ سے عروج پہ ہے۔ تو اس نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا کہ یہ علاقہ برائی کے لحاظ سے کیسا ہے، یہاں کا رہن سہن کیسا ہے، اور ایک بات جو مشہور ہے کسی شہر کے بارے میں کہ یہاں پہ بہت برائی ہوتی ہے، تو لوط بجائے اس کے کہ وہ دیکھتا کہ یہاں کا ماحول کیسا ہے، یہاں کے لوگوں کا کردار کیسا ہے، اور یہ اخلاقی طور پر کیسے ہیں، تو بھی ان ساری چیزوں کو جانتے ہوئے اس نے جو ہے وہ دنیاوی چمک دمک دیکھی کہ چراگاہیں ہیں، خوبصورتی ہے، خوب سیراب ہوتا ہے، تو اس نے اس جگہ کا جو ہے وہ چناؤ کیا۔ یہاں پہ ایک بڑی خاص اور قابل غور بات ہے، قاموس کتاب کے مطابق یہ اس کی خود غرضی یہاں پہ نظر آتی ہے کہ چچا جو ہے وہ بے شک جہاں پہ مرضی جا کے رہیں، بے شک ان کے لیے ان کو کوئی جگہ اچھی ملتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں، نہیں میں اپنے لیے یہ جگہ جو ہے وہ پسند کرتا ہوں۔ تو جو محبت ہے وہ دوسروں کے لیے فائدہ چاہتی ہے، بائبل مقدس کے مطابق پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو لکھتے ہیں محبت جو ہے وہ دوسرے کا فائدہ چاہتی ہے، اور پھر اگر ہم دوسرے کا فائدہ نہیں چاہتے تو اس سے مراد ہے محبت کی کمی۔ تو یہاں پہ لوط کی خود غرضی نظر آ رہی ہے، یہاں پہ لوط کی زندگی میں محبت کی کمی نظر آ رہی ہے، اور وہ سدوم بدی کے باعث بڑا بدنام اور بڑا مشہور شہر تھا، اس کے باوجود بھی اس نے لوط نے اس کا چناؤ اس جگہ کا چناؤ کر دیا۔ جی بالکل ایسے ہی۔ بہت شکریہ جی پاسٹر شہباز صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے، لوط نے اس علاقے کا چناؤ کیوں کیا؟ پاسٹر صاحب تھینک یو۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو جو ابراہیم ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور خدا نے اس کو آواز دی، اس کو بلایا، نام لے کر بلایا، لیکن لوط جو ہے اس کو خدا نے نہیں بلایا، وہ اپنے چچا کے ساتھ آیا، اور جب تک خدا کی مرضی نہ ہو، کبھی کبھی ہم خدمت میں بھی یا عام زندگی میں بھی فیصلے کرتے ہیں، اگر ہماری زندگی میں خدا کا نام نہیں ہے، خدا کا فیصلہ نہیں ہے ہماری زندگی میں، تو پھر اکثر ہم ناکام ہو جاتے ہیں، بلکہ ہوتے ہیں ناکام۔ اور لوط جو ہے وہ ایک جسمانی شخص ہے، اور اس نے اس کو کہا کہ تو چن لے جو کچھ تو پہلے چننا چاہتا ہے، اور اس نے دیکھا کہ یہ سارا سبزہ ہے، میری جو مال مویشی ہے، یہاں پر خوب وہ پیٹ بھریں گے، یہ علاقہ اچھا ہے، یہ ترائی ہے، یہاں پانی ہے، اور وہ بہت ساری باتوں کو وہ سوچتا ہے۔ ہم انسان ہوتے ہوئے جب ہم دنیا داری میں یا دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب ہم سوچتے ہیں تو ہم ان چیزوں کا فیصلہ کرتے ہیں جو جسمانی چیزیں ہیں، لیکن اگر ہم اس میں خدا کو اپنی زندگی میں نہیں لاتے تو پھر وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ تو لوط نے وہ سارا کچھ لیا، اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے پہلا ساموئیل اس کا 16واں باب اس کی 7ویں آیت میں کہ انسان ظاہری چیزوں پر نظر کرتا ہے لیکن خدا دل پر نگاہ کرتا ہے، اور اس نے دیکھا کہ یہ سب کچھ میرے لیے، میرے مستقبل کے لیے ہے۔
وہ ایسے دیکھ رہا تھا کہ شاید خدا نے مجھے میرا مستقبل دے دیا ہے. لیکن کلام اقدس میں لکھا ہے کہ انسان کو بہت ساری ایسی راہیں ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس میں موت کی راہیں ہیں. اور لوط کے لیے ایسا ہی ہوا. وہ اس نے ساری چیزوں کو نظر انداز کیا. جیسے پارسا بتا رہے تھے کہ وہ علاقہ جو تھا بدنام تھا، وہ زناکاری میں یا ادھر ادھر بہت ساری باتوں میں وہ مشہور تھا، اور لوط کو بھی شاید پتا تھا کہ یہ علاقہ کیسا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے وہاں کا فیصلہ کیا. اور جب اس نے فیصلہ کیا ہے اور اس نے سارا کچھ دیکھا، لیکن اس برائی کو شاید اس کے اندر تو نہیں تھی، اس علاقے کے اندر تھی، اس کی بیٹیوں کے اندر بھی نہیں تھی، لیکن ارد گرد جب ہم گناہ کے اندر رہتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں. اور اس کا انجام جو ہے وہ بڑا بھیانک ہے. اس نے برائی کو پہچاننے میں وہ ناکام رہا ہے، وہ ناکام ہوا اس بات میں. لیکن ابراہیم جو ہے وہ کامیاب ہوا. اس نے خدا پر اپنی نگاہ کی، خدا کو دیکھا. اس میں دو باتیں ہیں. یہاں پر جو ہے وہ جو لوط ہے وہ خود نظر دوڑا کر دیکھ رہا ہے، لیکن ابراہیم کو خدا کہتا ہے نظر اٹھا کر دیکھ، یہ سارا علاقہ میں تجھے دوں گا. وہ اس کی اپنی مرضی سے ہوا، لیکن جو ابراہیم ہے اس کو خدا نے دیا. اور جب ہمیں خدا برکت دیتا ہے تو اس میں خدا کبھی کمی نہیں چھوڑتا. لیکن جب ہم اپنا خود فیصلہ کرتے ہیں تو ہم بہت سا نقصان اٹھاتے ہیں، جیسے لوط نے نقصان اٹھایا. اپنی مرضی کی اس نے. لوط نے خود دیکھا اور خدا نے ابراہیم کو دکھایا. لوط ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے، ظاہری چیزوں پہ نظر کرتا ہے. جی. تو اس وجہ سے پھر بعد میں اس کو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا. بالکل ایسا ہی ہے پاسٹر صاحب. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ وہ بھتیجا تھا، لوط جو ہے ابراہیم کا بھتیجا تھا، اور ابراہیم کے ساتھ وہ اپنے گھر سے نکلا ہے. اور ابراہیم کے ساتھ جب گھر سے نکلا ہے اور جگہ بجگہ جدھر بھی وہ رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ ہی ہے، لیکن یہاں پر وہ جدا ہو رہا ہے چرواہوں کے وجہ سے. تو یہاں پر ابراہیم نے اسے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی، اور خدا بھی خاموش ہے اور ابراہیم بھی خاموش ہے. یہ کیوں؟ نہیں، ابراہیم خاموش نہیں ہے. ابراہیم تو خود اس کو کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہم بھائی ہیں اور اچھا نہیں ہے کہ ہم آپس میں جھگڑا کریں. یہ سارا علاقہ تجھے نظر آ رہا ہے، اپنی نظر دڑا کے دیکھ لے. جس طرف تو جائے گا تو میں دوسری طرف جاؤں گا. یہاں پہ لڑائی جھگڑے کا جو لیول ہے یا درجہ وہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ وہ اکٹھے رہنا بھی نہیں چاہ رہے. اس نے کہا کہ اچھا نہیں لگتا کہ تو بھی ہم بھائی ہیں، اچھا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کریں. جدھر کو اگر تو دہنے جائے گا تو میں بائیں جاؤں گا. لوط نے سدوم کے علاقے کا چناؤ کیا. اب ہم بات کو تھوڑا سا آگے لے کے جائیں گے. اچھا، لوط جو ہے یہ خدا کا راست باز بندہ ہے. بائبل اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ ابراہیم کے ساتھ نکلا ہے اور ابراہیم کے خدا پر ایمان لایا ہے، اور اس نے خدا کی اس بات کو، اس نے بھی جیسے خدا نے ابراہیم سے بولا ہے تو اس نے بھی اس بات کا یقین کیا ہے، اور اس خدا کی پیروی کرنے کے ناطے وہ بھی نکل پڑا ہے، چل پڑا ہے. ہے تو یہ شخص جو اپنے چچا کے ساتھ جو ہے وہ نکل پڑا ہے، لیکن وہاں پہ جا کے جو ہمیں یہ کمی نظر آتی ہے، خود غرضی والی محبت کی کمی، اس کے باعث کیا ہے کہ جب سدوم میں گیا ہے تو سدوم میں جو حالات ہیں وہ بہت ہی بدترین حالات ہیں. اب ہم بات کو تھوڑا سا آگے کریں گے. بدترین حالات ہیں، ماحول بگڑا ہوا ماحول ہے، اور جو یہاں کی جو بدی ہے وہ اس حد تک ہمیں نظر آتی ہے کہ مرد کے ساتھ صحبت کرنے کو پھرتا ہے. سدوم کی جو بدی ہے وہ یہاں تک ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ جب وہ مرد لوط کے گھر میں گئے ہیں تو جب لوط کے گھر میں پہنچے ہیں، خدا کے لکھا کہ وہ فرشتے جب لوط کے گھر گئے ہیں تو جو اس علاقے کے جو مقامی لوگ تھے وہ لوط کو کہتے رہے کہ ان مردوں کو ہمیں دے کہ ہم ان کے ساتھ بدی کریں، ہم ان کے ساتھ برائی کریں. اب کیا ہے کہ لوط بڑی آسانی کے ساتھ اس بات کو
کہہ رہا ہے کہ پلیز تم میری دونوں بیٹیاں لے جاؤ، بیٹیاں لے جاؤ، ان کے ساتھ جو کچھ تم نے کرنا ہے کر لو، لیکن وہ مرد میں تمہیں نہیں دوں گا، وہ شخص میں تمہیں نہیں دوں گا۔ اور پھر ماحول کا جو برے ماحول کا اثر جو ہے وہ اس خاندان پر بھی پڑ رہا ہے، لوط کے گھرانے پر، اس کی بیٹیوں پر پڑ رہا ہے، بجائے اس کے کہ لوط کا اثر لوگوں پہ پڑے۔ لوط اپنے دامادوں پہ اپنا اثر نہیں چھوڑ رہا، وہ اپنے دامادوں کو بدل نہیں سکا، وہ اپنے دامادوں کو اپنے خدا کی طرف لا نہیں سکا، الٹا اس کے اپنے بچے جو ہیں وہ اس ماحول کے متاثر ہونے کے سبب سے وہ بگڑ رہے ہیں۔ اور ان کے بگڑنے کی ایک جو بڑی وجہ نظر آتی ہے وہ یہ کہ جب وہ جا کے غار میں رہنا شروع ہو گئے تو بڑی بیٹی نے باپ کے ساتھ مباشرت کی، اور پھر چھوٹی بیٹی نے بھی باپ کے ساتھ اس طرح سے کیا، تو یہ سدوم کا ہی اثر تھا جو ان پہ پڑ چکا تھا، برائی کا اس قدر اثر ان کی زندگیوں پہ پڑ چکا تھا۔ اور پھر لوط کی بیوی بھی ہمیں نافرمان نظر آتی ہے۔ اچھا، ایک تو اثر پڑ رہا ہے بچوں پہ، اولاد پہ، اور پھر دوسرا اثر جو ہے وہ والدین پہ بھی پڑ رہا ہے کہ اس کی جو بیوی ہے وہ بھی فرما بردار نہیں رہی۔ تو جب اس طرح کے حالات ہیں، حالات بگڑے ہوئے ہیں، برائی جو ہے اس قدر ہے کہ خدا کے کانوں تک ان کی برائی کا شور پہنچا ہے، تو ماں باپ کو بھی ان کے ایسے حالات میں جب ہم بعد میں نتائج پہ بات کرتے ہیں تو ماں باپ کو بھی، والدین کو بھی نتائج بھگتنے پڑتے ہیں، اور اس کے بعد اولاد کو بھی نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو اگرچہ ماں باپ کو نتائج بھگتنے پڑیں یا اگرچہ اولاد کو نتائج بھگتنے پڑیں، سو ان ساری چیزوں کے پیچھے خدا جو ہے وہ منصف بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور خدا نے پھر سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا۔ جی پاسٹر صاحب، یہی سوال جو میں نے پاسٹر شاہد سے کیا، تو میں چاہتا ہوں آپ بھی اس کے بارے میں بتائیں کہ ابراہم جو ہے، ابراہم اور لوط دونوں اکٹھے گھر سے نکلے ہیں اور اکٹھے رہ رہے ہیں، عرصہ بیت چکا ہے، اور اس کا لوط جو ہے ابراہم کا بھتیجا بھی ہے، اور جب ان دونوں میں جدائی ہوتی ہے تو ابراہم نے کہیں پر اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، کیوں؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ خدا کا ایک منصوبہ ہے۔ خدا نے چونکہ ابراہم کو آواز دی تھی، ہم نے دیکھا بھی کہ خدا نے دونوں کو آواز نہیں دی، اور خدا نے صرف ابراہم کو آواز دی، اور لوط جو ہے اس کے ساتھ اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے چاچا کے ساتھ ہوں۔ ایک تو وہ بھی ہے جب نمرود کے وقت میں اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا، وہ بھی خوف زدہ تھا، اور شاید اس نے بہتر سمجھا کہ میں اپنے چچا کے ساتھ جہاں یہ جائے گا میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہاں پر جا کر جہاں پر ان کی چرواہوں کی لڑائی ہوتی ہے، وہاں سے پھر خدا کا یہ منصوبہ ہم بائبل میں چونکہ لکھا ہے، اور خدا دونوں کو الگ کرتا ہے، اور اس وقت خدا نہیں بولا، جب وہ الگ ہو گئے ہیں تو پھر خدا جو ہے اس نے ابراہم کے ساتھ بات کی ہے، اور اس کو کہ اپنی نظر اٹھا اور یہ سارا علاقہ جو ہے میں تجھے دوں گا۔ اور پہلے میں نے بتایا کہ اس نے فیصلہ کیا، اور فیصلہ جو لوط نے کیا اس کے لیے مشکلات تھی، پریشانیاں تھیں، لیکن ابھی ہم کلام میں پڑھا ہے کہ وہ اپنے ایمان میں مضبوط رہا، جیسے پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ وہ راست باز ہے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں شاید وہ گناہ میں نہیں پڑا، وہ ان کے ساتھ ملا نہیں ہے، اور خدا کے ساتھ وہ چلتا رہا، اور آگے چل دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کو وہاں سے نکالا بھی، اس گندگی سے، اس گناہ سے، اس برائی سے خدا نے نکالا۔ ہم ابراہیم کی شفاعت کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ شفاعت کرتا ہے سدوم اور عمورہ کے لیے، اور ان کے لیے خداوند کو کہتا ہے خداوند اگر وہاں 50 لوگ ہوں، 45 ہوں، 40 ہوں، یہاں تک کہ 10 تک آ گیا کہ اگر وہاں 10 بھی ہوں گے تو کیا سارے ان 10 کی خاطر بھی تو ان کو ہلاک کرے گا؟ تو خدا نے کہا اگر 10 بھی ہوں گے تو میں ان کو معاف کر دوں گا۔ یہاں پر میں پوچھنا چاہتا ہوں پاسٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ خداوند نے اسے کہا کہ جدھر تیری نظر جاتی ہے، میں حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ جب ابرام 99 برس کا ہوا تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو
اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا. یہاں پر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے خدا قادر جو کہ خداوند خدا ہے جو ابراہیم کو نظر آیا ہے، تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خدا باپ ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ پر صاحب میرا ایمان ہے، میں پرفیکٹ تو نہیں بتا سکتا، میرا ایمان ہے کہ خدا خود اس کے ساتھ بات کر رہا ہے. خدا نے اس کو کہا جب وہ 99 برس کا ہوا، یا پہلے بھی خدا نے اس سے بات کی، اور خدا نے وہاں پر لکھا ہے، خدا نے اس کو جب 12ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں، اور وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے ابراہیم کو کہا کہ تو اپنے ناطے داروں میں سے نکل اور میں تجھے اس ملک میں لے کر جاؤں گا، میں تجھے برکت دوں گا. تو ایک لحاظ سے خدا باپ جو ہے وہ ابراہیم سے بات کر رہا ہے. خدا باپ. خدا باپ. جی پاسٹر شاہ صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، ہم بات لوط کی کر رہے ہیں، اور جب ہم لوط کی بات کر رہے ہیں تو لوط جو ہے وہ ان لوگوں کے اس چال چلن سے دکھ تھا، اور لوط ان لوگوں کے ناپاک ان ناپاک سوچوں سے بڑا تنگ آیا ہوا تھا، ان ناپاک کاموں سے بڑا تنگ آیا ہوا تھا. تو پطرس کا دوسرا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی 6 آیت، 6، 7، 8ویں آیت جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بتاتی ہیں کہ جو لوط ہے وہ راست باز تھا. اور پھر یہاں پہ ایک خاص بات جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ خدا نے اس کو وہاں سے نکالا، خدا نے رہائی بخشی وہاں سے. خدا اس کے بارے میں سوچ رکھ رہا ہے کہ ادھر سے اس کا چچا ابراہیم وہ بھی شفاعت کر رہا ہے، اور اس کی شفاعت بھی ہے، اور پھر ادھر سے خدا نے اس کو رہائی بخشی. اچھا، لوط جو عبرانی نام ہے تو اس کے نام کا مطلب یہ ہے لپٹا ہوا. تو یوں لگ رہا ہے جیسے لوط کو خدا نے جو ہے وہ اپنے خاص فضل سے سنبھالا ہوا ہے. خدا کا خاص فضل اس کے چاروں طرف ہے کہ اتنی برائی کے شہر میں رہنے کے باوجود وہ ان لوگوں کے چال چلن سے تنگ ہے، تو خدا نے اس کو وہاں سے رہائی بخشی. یہاں پہ ایک خاص بات جو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ابراہیم ہے وہ کس قدر لوط کے لیے یا اس کے گھرانے کے لیے کس قدر خدا سے شفاعت کر رہا ہے. اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا تو کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا، بالکل، اور وہ تو یہی چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے. تو خدا تو کسی گنہگار کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا. یہ تو پھر لوط ہے اور اس کا گھرانہ. جی بالکل پاس صاحب، یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ خدا ابراہیم جو ہے وہ خدا باپ سے شفاعت کر رہا ہے یا یسوع مسیح ہے وہ؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا باپ ہے وہاں پر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح ہے. پیدائش کی کتاب یا ہمارے کیتھولک ترجمے میں تکوین کی کتاب اور 17واں باب اور پہلی آیت لکھا ہے، جب ابراہیم 99 برس کا ہوا تب خداوند ابراہیم کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا. سو یہاں پہ آپ کا جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا خدا اس کے ساتھ ابراہیم کے ساتھ بات کر رہا ہے یا پھر یسوع المسیح بات کر رہے ہیں؟ جب ہم اس حوالے کو انگلش ترجمے میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ میں خدائے قادر ہوں، آئی ایم دا ایل شیڈائی، جو عبرانی لفظ ہے ایل شیڈائی، اور انگلش میں ہے آئی ایم دا المائٹی گاڈ، یعنی خدا خود اس کے ساتھ بات کر رہا ہے ابراہیم کے ساتھ کہ اگر تو میرے حضور میں چلتا ہے اور کامل ہوتا ہے تو میں تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا، اور پھر تو بہت سی قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام پھر ابراہیم نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہیم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے. سو ابراہیم جو ہے یہ خدا کے منصوبے میں ہے کہ وہ قوموں کا باپ بنے، یہ خدا کے منصوبے میں ہے کہ وہ سرفراز ہو. جب ہم ابراہیم اور لوط کی بات کرتے ہیں، پاسٹر صاحب بالکل صحیح بتا رہے تھے، لوط اگرچہ وہ راست باز ہے،
اور ابراہیم کے خدا پر ایمان لایا ہے اور وہ اس برائی سے بھی دک ہے، لیکن جو درجہ خدا نے ابراہیم کو دیا ہے، جو خدا کی سوچ ابراہیم کے بارے میں ہے، وہ سوچ لوط کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ یہ فیصلہ یہ منصوبہ پہلے سے طے شدہ ہے۔ اور جب ہم ابراہیم کی بات کرتے ہیں تو خدا کا جو منصوبہ ابراہیم کے لیے ہے وہ ہے کہ میں اپنے لیے اب ایک الگ قوم بناؤں گا، ایک الگ قوم بنانے لگا ہوں، اس کے لیے جو مجھے ایک بڑا جو ہے وہ راست باز شخص چاہیے، بڑا وفادار شخص چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وفادار بیوی بھی چاہیے۔ کیوں؟ یہاں سے یسوع المسیح کے مجسم ہونے کا ایک پروجیکٹ سٹارٹ ہونے لگا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہم لوط کو دیکھتے ہیں تو لوط سے آگے جو نسل پیدا ہوئی ہے تو وہ موابی ہیں، وہ امونی ہیں، وہ اس طرح کی جو ہے قومیں ان میں سے نکلی ہیں، تو وہ بالکل ہی سلسلہ الگ ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن وعدے کا جو فرزند ہے پھر ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یہ چل جائے۔ جی پاس صاحب، جو میرا سوال تھا جو کہ آپ کی بات میں سے میں نے نکالا تھا ایک سوال، تو آپ کا میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پھر جو وعدہ ہے، جیسے روت جو ہے موابی ہے اور اس نسل سے پھر عبید ہے اور پھر داؤد ہے، اور پھر آگے جا کر خدا اسی نسل سے اپنے بیٹے کو بھی بھیجتا ہے، اور جو نجات کا کام ہے وہ اسی نسل سے، اور خدا لگتا ہے کہ خدا نے اس پر بخشش کی ہے، خدا نے اس پر فضل کیا لوط کی نسل پر، اور پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اسی نسل سے آیا ہے۔ پاسٹر صاحب کی یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اصل میں بائبل کی جو تعلیم ہے وہ کیا ہے؟ بائبل کی تعلیم یہ ہے خدا کی نظر ہمیشہ سے گنہگاروں کے لیے، اور یسوع مسیح آئے ہی گنہگاروں کے لیے ہیں۔ جی بالکل۔ تو خدا نے انہوں نے بہت اچھا پوائنٹ نکالا ہے کہ وہ موابی عورت تھی روت، اور خدا نے موابی اور روت کو چن لیا، لیکن سدوم اور عمورہ وہ غرق ہو گئے تھے، تباہ ہو گئے تھے، اور جو اس کے کھنڈرات ہیں وہ ہمیں بحر مردار اس میں وہ اب زیر آب ہو چکے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے، انسان سے نفرت نہیں کرتا، اور خدا نے گناہ گار سے، اور خدا نے وہاں سے نکال کر اور اس کو بلیس کیا۔ آمین۔ اور یہ جو سوال میں نے کیا تھا کہ بہت سارے لوگوں کے یہ خیال ہیں، کیونکہ پاسٹر صاحب جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ خیال، نظریات یہ جو ہیں یہ حتمی نہیں ہوتے، یہ سب کے الگ الگ خیال ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ماننا تو وہ خیال ہے جو بائبل سے ریلیٹ ہوگا، ٹھیک ہے، جو بہت ہی زیادہ قریب تر ہے۔ تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ کیا یہ، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ خدا باپ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح ہے جو ابراہیم سے بات چیت کر رہا ہے۔ اب یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں، میرا جو خیال ہے کہ واقعی یہ یسوع مسیح ہے۔ اس کی ریزن اور دلیل یہ ہے کہ یہاں پر وہ اپنا نام بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں خدا قادر ہوں۔ اب یسایہ کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں، وہاں پر 9ویں باب کی 6 آیت میں جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر یسایہ نبی جو ہے وہ یسوع مسیح کے نام بتاتا ہے کہ اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ وہاں پر یہ والا نام وہ بتا رہا ہے کہ یہ جو کنواری سے جو پیدا ہوگا اس کا نام یہ ہوگا، خدا قادر۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یسوع مسیح وہاں پر موجود ہے اور اس سے بات چیت ہو رہی ہے۔ تو یسوع مسیح یوحنا کی انجیل میں یہ بیان کرتے ہیں 8ویں باب اور اس کی 56 آیت میں، تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ آمین۔ تو یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ جی بہت ہی خوبصورت باتوں کا سلسلہ جاری تھا، خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ پاسٹر شاہد صاحب آپ کا بھی شکریہ، پاسٹر شہباز صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ دونوں نے بہت ہی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ ناظرین تک پہنچائی ہیں اور ناظرین نے برکت پائی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین نے برکت پر برکت پائی ہے۔ آمین۔ جی ناظرین، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے آج کی گفت و شنید سے بہت برکت پائی ہوگی، اور اسی طرح دیکھتے رہیں گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو آل۔